بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روشنی اور ہدایت کی داستان۔ ایران کے قدیم شہر کی تنگ گلیوں اور مساجد کے سائے میں ایک ایسا نوجوان پروان چڑھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مشغول ہوئے تو یحییٰ اکثر مسجد کے گوشے میں خاموش بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتا اور دل میں ایک عجیب سکون محسوس کرتا۔ اس کی آنکھوں میں بچپن سے ہی سنجیدگی اور دل میں اللہ کا ذکر نمایاں تھا۔ ایک دن مؤذن نے پوچھا، بیٹا تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ یحییٰ نے جواب دیا، جب دل کو غذا مل رہی ہو تو جسم کی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جوانی آئی تو دنیا کی چمک دمک سامنے آئی، تجارت کے بازار، مال کی چاہت، لوگوں کی تعریف، مگر یحییٰ کے دل میں ایک اور روشنی تھی جو دل کی دنیا کی چمک سے بڑھ کر تھی۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں کھڑا ہو کر خود سے بولا، دنیا ایک پل ہے، اس پر پھر سے گزرنا ہے، پل پر گھر نہیں بنانا۔ یہ بات اس کے اندر کے عزم کا اظہار بن گئی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے لگا، دنیا کی خواہشات کو کم کر کے دل کو اللہ کے قریب رکھنے لگا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دین کو صرف ڈر اور سختی کے زاویے سے پیش نہ کرتا، بلکہ اللہ کی رحمت و محبت کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتا۔ وہ بار بار فرماتا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اگر بندہ اس کی مہربانی کو پہچان لے تو کبھی مایوس نہ ہو۔ اس نرم طبیعت نے بہت سے لوگوں کو نرمی اور امید دی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بہت ہی غمگین حالت میں ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے مولانا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میری زندگی اندھیروں میں ہے، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ یحییٰ نے مہربانی سے کہا، اے بیٹے، تیرے رب نے اپنے آپ کو الغفور کہا ہے، بخشنے والا۔ اگر تو سچے دل سے در پر آتا ہے تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ چلو توبہ کرو اور سچے دل سے اللہ سے مانگو۔ وہ نوجوان روتا اور سچا توبہ کرنے لگا، اس کی زندگی نیا راستہ اختیار کیا۔ شہر میں لوگوں کو خبر پہنچی کہ اللہ کی رحمت ہر سو پھیل رہی ہے۔ یحییٰ لوگوں کے دلوں میں امید جگاتے، ان کے سوالوں کے سیدھے اور معمولی مگر مؤثر جواب دیتے۔ ایک تاجر نے ان سے کہا، مولانا میں نفع چاہتا مگر دل بکھرا ہے۔ یحییٰ نے کہا، دو ترازو رکھ، ایک بازار کا ایک قیامت کا، ہر تجارت میں نیت اور نظر رکھ، اگر یہاں نفع مل جائے وہاں خسارہ تو اصل میں خسارہ ہے۔ اس طرح ایک زاہد نے کہا، اس نے دنیا چھوڑ دی مگر دل بے قرار ہے۔ تو یحییٰ نے جواب دیا، دنیا چھوڑنے سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ نفس کو چھوڑا جائے۔ اگر دل میں خود پسندی ہے تو دنیا بھی دل میں ہے۔ ان کے خطبات اور نصیحتیں سادہ مگر گہرے اثرات رکھتی تھیں۔ انہوں نے حکومت اور حاکموں کو بھی انصاف کا پیغام دیا اور لکھتے، عدل سخت کو مضبوط کرتا ہے، ظلم تاج کو بھاری۔ رعایا کی فریادیں آسمان تک پہنچتی، اپنے دربار کی بنیاد انصاف پر رکھو۔ ان کے الفاظ حکمرانوں کے دلوں پر اثر کرتے، بعض اوقات انصاف کی راہیں کھل جاتی۔ ایک رات انہوں نے مسجد میں ایک بوڑھے کو سجدے میں دیکھا جو شدت ندامت میں تھا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں بہت پشیمان ہوں، مجھے پلٹنے کی ہمت دے دے۔ یحییٰ قریب جا کر کہنے لگا، سجدہ لمبا کرو مگر الفاظ مختصر رکھو، بس یہی کہو، یا اللہ میں تیرا ہوں، تو میرا کر دے۔ صبح جب وہ بوڑھا اٹھا تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ روشنی تھی۔ اس نے کہا، دل ہلکا ہے جیسے بوجھ اٹھا دیا گیا ہو۔ یہ منظر یحییٰ کی ذاتی توجہ اور محبت کی واضح مثال تھا۔ یحییٰ محبت کی تشبیہات بڑے عمدگی سے دیتے۔ وہ کہتے، اللہ کی محبت شمع ہے اور عاشق شمع کا پروانہ۔ فرق یہ ہے کہ جو سچے دل سے جلے وہ روشنی پاتا ہے، جو صرف جل کر فنا ہو جائے وہ بجھ جاتا ہے۔ شاگرد پوچھتے، حضرت پہچان کیسے ہو کہ دل روشن ہوا؟ وہ جواب دیتے، جب گناہ کڑوا لگے اور نیکی میٹھی محسوس ہونے لگے، یہی روشنی ہے۔ انہوں نے ریا اور اخلاص کی طرف انتہائی سختی سے توجہ دلائی۔ فرمایا، دل آئینہ ہے، ریا اس پر دھول، اگر تم نیت کو صاف نہ کرو گے تو آئینہ صاف نہ ہوگا۔ ان کے مطابق ہر عمل سے یہ پہلے سوال ضروری ہے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اگر جواب صرف اللہ ہو تو عمل خالص ہے۔ اخلاص کی یہ تعلیم لوگوں کے عمل کو بدل دیتی تھی اور ظاہر و باطن میں ہم آہنگی لاتی تھی۔ یحییٰ کبھی بھی امید کو کم نہ کرتے تھے مگر خوف کے ساتھ امید کا توازن بتاتے۔ وہ فرماتے، خوف اور امید ایمان کے دو پرخ ہیں، ایک کے بغیر اڑنا ممکن نہیں۔ اگر انسان صرف امید میں مبتلا ہو گئے تو غفلت آ جاتی ہے، اگر صرف خوف میں رہ گئے تو مایوسی۔ حقیقی مومن وہ ہے جو دونوں کے بیچ چلتا۔ اسی توازن نے لوگوں کو خوف الہی، رحمت الہی دونوں کا شعور دیا۔ نفس کی تربیت ان کی تعلیمات کا اہم حصہ تھی۔ وہ کہتے،
جو اپنے آپ پر غالب آ گئے، دنیا اس پر غالب نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کم کھانے، کم بولنے اور کم خوابوں کی تلقین کی تاکہ کل عبادت کے لیے ہلکا رہے۔ چھوٹے چھوٹے مجاہدے انسان کی روح کو مضبوط کرتے اور رسول کا اور اسے اللہ کے قریب لاتے۔ ان کی نصیحتیں ریس سے نکل کر خراسان، بلخ اور نیشا پور تک پہنچی۔ وہ سفر نہ مال و سامان کے ساتھ کرتے بلکہ الفاظ، نصیحت اور دیانتداری کے پیغام کے ساتھ۔ ہر بستی میں لوگ ان سے روشنی پکارتے اور دل نرم ہو کر واپس جاتے۔ کئی لوگوں نے اپنی برائیوں کو چھوڑ دیا، کئی ظلمت کے اندھیرے سے روشنی کی راہ نکلی۔ آخری ایام میں انہوں نے شاگردوں اور لوگوں کے لیے چند سادہ مگر اہم وصیتیں چھوڑیں۔ گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، نعمت پر شکر کرو اور مصیبت پر صبر اختیار کرو۔ دل کو قرآن کی صحبت دو کیونکہ یہی وہ رفیق ہے جو قبر تک ساتھ جائے گا۔ اور دوسروں کے عیبوں پر غور کرنے کے بجائے اپنے دل کی زمین سنوارو۔ یہ وصیتیں سیدھی سادی نظر آتی تھیں مگر دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا امت کا ایک چراغ بجھ گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ چراغ بجھا نہیں بلکہ روشنی مزید پھیلی۔ ان کی تعلیمات، ان کے اقوال اور ان کے نرم نصیحتیں آنے والی نسلوں کے دلوں میں بس گئیں۔ ان کی یاد میں لوگ آج بھی اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کے دل میں اندھیرا اترے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ایک شمع جلائیے۔ سچی توبہ، خالص نیت، امید اور خوف کا توازن اور نفس پر غالب آنا، یہی وہ چراغ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے اور انسان کو اللہ کی قربت میں لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یحییٰ بن معاذ جیسے عاشق رب کی سنت اپنانے اور دلوں کو نور ایمان سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر بہت اچھی آپ کو اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔